السلام علیکم میرے ملیر کے بھائیوں بہنوں، جیے بھٹو، آپ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ ماروی ملیر جی، ماروی ملیر جی، ملیر کے عوام نے، ملیر کے نوجوانوں نے، ملیر کے خواتین نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ دیا ہے۔ آپ نے ہمارا امیدوار حکیم بلوچ صاحب کو جتوا کے پورے پاکستان کو دکھا دیا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ آپ نے ملیر کے بہادر اور غیرت مند عوام نے ہر دور کا ظالم کا، ہر دور کا عامر کا، ہر دور کا فرعون کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ آپ نے عامر جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، آپ نے عامر جنرل مشرف کا مقابلہ کیا، اور آپ نے اس سلیکٹڈ، نالائق، نااہل، ناجائز کٹ پتلی کا مقابلہ بھی کیا اور تاریخی شکست دلوائے ہے۔ یہاں کے عوام، یہ نوجوان حقیقی آزادی کی اصل جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جمہوری جدوجہد کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہم اپنا حقوق چھیننے جانتے ہیں۔ ماضی میں بھی آپ نے اپنے حقوق چھینا ہے، اور جب 2018 میں آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا تھا، آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا تاکہ ایک ناجائز، نالائق، ناکام آدمی کو وزیر اعظم سلیکٹ کیا جائے، اور اس کا نقصان 4 سال کے لیے نہ صرف ملیر کے عوام نے مگر پورے پاکستان کے عوام نے بھگتا۔ اس کا نقصان اس کی نالائقی کی وجہ سے، اس کا نااہلی کی وجہ سے، جو ہمارا پورا ملک کو نقصان ہوا، ہمارا پورا ملک کی معیشت کو نقصان ہوا، جو ہمارا ملک کا خارجہ پالیسی کا نقصان ہوا۔ عمران خان کے سارے جو ناکامی ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے حق کا دفاع کیا ہے، آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، آپ کے خوشی میں شریک ہوں گے، اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف ملیر کے اور کراچی کے عوام کی خدمت کریں گے، نہ صرف ملیر کے اور کراچی کے عوام کا خدمت کریں گے، مگر ہم مل کے پورے پاکستان کے عوام کے آواز بن کے ان کی بھی خدمت کریں گے۔ میں اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جس طریقے سے یہ الیکشن لڑا ہے، میں آپ کے محنت پہ فخر کرتا ہوں، اور ساتھ میں ہمارے اپنے
جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اور ہمارے سارے اتحادی ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور ہم نے مل کے اس سلیکٹڈ کو شکست دلوایا ہے۔ یہ ایک جھوٹا اور منافق آدمی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ 3-4 مہینے بعد پاکستان کے عوام بھول چکے ہیں کہ 4 سال کے اندر ہی اندر اس شخص نے پاکستان کا کیا حشر کیا تھا، پاکستان کی معیشت کا کیا حشر کیا تھا۔ اس شخص نے جب الیکشن لڑ رہا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دے گا، مگر حکومت میں آ کے ہمارے ملیر کے نوجوانوں سے روزگار چھین رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے لاکھوں گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، لاکھوں گھر بنانے کا وعدہ کر کے حکومت میں آ کے غریبوں کے سر سے چھت چھین رہا تھا۔ آج بھی اس کی پوری سیاست جھوٹ بھی مبنی ہے۔ وہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھا اور اب جدوجہد کر رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ سلیکٹ ہو جائے، مگر ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کریں گے اور ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی آپ نے ہر آمر کو شکست دلوایا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ہم اس کٹ پتلی کو شکست دلائیں گے۔ آج بھی اس کی سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے۔ جب میں کہتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے تو تب نہیں مانتا تھا، جب ہم کہتے تھے کہ سلیکٹڈ کٹ پتلی ہے، اس کے ڈورے کہیں اور سے چلتے ہیں، تو خود نہیں مانتا تھا، کہتا تھا نہیں ہم تو 1 پیج پہ ہے اور یہ 1 پیج والا حکومت ہے۔ اب خود مانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ اگر ہاتھ میں اختیار نہیں تھا تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور اس ملک میں 4 سال حکمرانی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جھوٹا آدمی ہر کسی پہ جھوٹا الزامات لگاتا ہے، خود تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا ہے۔ عمران کے حکومت کے دور عالمی ادارے نے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ پاکستان میں جتنا کرپشن اس عمران کے دور میں ہوا ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ہر کسی کو چور چور کہتا ہے، خود زکوٰۃ چور نکلا، خود چندہ چور نکلا۔ یہ تو اپنا وہ جو کینسر ہاسپٹل ہے وہاں بھی ڈاکہ مارتا ہے اور اپنا کچن شوکت خانم ہاسپٹل سے چلاتا ہے۔ ہر کسی پہ چور کا الزام لگانے والا سب سے بڑا چور نکلا۔ پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں، ان کے جھوٹ پہچان چکے ہیں۔ ہم اب جانتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا یہ تبدیلی ہی نہیں، تباہی ہے۔ عمران کا سیاست نفرت کی سیاست ہے اور پیپلز پارٹی کی سیاست محبت کی سیاست ہے۔ عمران کی سیاست اس ملک کو توڑنے کی سیاست ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اس ملک کی جوڑنے کی سیاست ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے والے وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ پاکستان نوجوان قیادت کے لیے تیار ہے، پاکستان میں نوجوانوں کے لیے موقع ہوگا اور عمران جیسے سیاستدانوں کو
عمران جیسے سیاستدانوں کو ہم ہمیشہ کے لیے ریٹائرمنٹ پہ بھیجیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ عمران سیاست چھوڑ کر فنی گالا میں بیٹھ کے اپنا مزہ کرے اور ملک اور قوم کو جینے دے۔ میں آپ سے، ملیر کے عوام سے ایک بار پھر آپ سب کا نہ صرف شکریہ کہنا چاہوں گا مگر آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہونا ہے جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑا کیا، جیسے آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر ملیر کے عوام میرے ساتھ ہے، اگر ملیر کے نوجوان میرے ساتھ ہے، اگر ملیر کے عورتیں ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکیم بلوچ صاحب نے ہمارے سامنے آپ کے سارے مسائل رکھے ہیں، میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ 90 دن کے اندر میں چاہوں گا کہ ان چیزوں پہ، ان سارے مطالبات پہ کام شروع ہو اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کام کو بھی مکمل کریں گے۔ چیف منسٹر سندھ صاحب، آپ نے حکیم بلوچ صاحب کا جو گرین بیلٹ کا مطالبہ ہے وہ سنا ہوگا، جو شہید بینظیر بھٹو میڈیکل کمپلیکس کا درخواست ہے، جو انجینئرنگ کالج ملیر کا ریکویسٹ ہے، جو لیاری یونیورسٹی کیمپس ملیر کا ریکویسٹ ہے، جو اربن ولیج ریگولرائزیشن کا ریکویسٹ ہے، جو رورل 30 سال کی ریلیز کی بات ہے، جو گریو رینٹ کا مطالبہ ہے، گریو یارڈ کا مطالبہ ہے، جو کیڈٹ کالج کا شکایت ہے، اور جو ایگریکلچر یونیورسٹی تندر جام کیمپس کی بات ہے، یہ سارے کے سارے پوائنٹس جو ہے سی ایم صاحب انشاءاللہ تعالی اب 90 دن کے اندر مجھے رپورٹ دیں گے یہ کتنا پروگریس ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی مسائل ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے خلاف اس وقت ایک سیاسی دجال سازشیں کر رہے ہیں، مگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کارکن کو کہتا ہوں کہ ہم نے اس کی سیاست میں نہیں جانا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کا سب سے اہم ایشو ہے وہ ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جو اس تاریخی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور بدترین سیلاب تھا اور ہم نے دن رات محنت کرنا ہے۔ وسائل بہت ہی کم ہیں، میں نے تو دنیا بھر سے بھی ہم وسائل اکٹھا کر رہے ہیں، مدد اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی محنت کرنا ہے، جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو مشکل میں ہیں اس وقت، جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، نہ صرف سندھ میں مگر بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں ان کا کوئی آواز نہیں ہے۔ آپ نے ان کا آواز بننا ہے۔ آپ نے یہ جو باقی جو اپنے سیاست چمکانا چاہتے ہیں اور ملک کا اور قوم کا توجہ انسلاب متاثرین سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ نے ان کا سازش کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ ہم نے دن رات محنت کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ عمران اپنا سیاست کھیلتے رہیں، پاکستان کے عوام اپنے سیلاب متاثرین کو مدد دیتے رہیں گے۔ ایک بار پھر میں خاص طور پہ کراچی کے میرے اپنے ملیر کے جیالوں کے شکر گزار ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی
یہ بائی الیکشن بھی آپ کا اور آنے والے الیکشن بھی آپ کا. جی بھٹو.